فرض سمجھتے ہیں، چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، اشاعت توحید کا مسئلہ ہو، تردید شرک کا مسئلہ ہو، ہم اس کو اول سبق سمجھتے ہیں، اول سبق سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اکابر کا ہمارے پاس ورثہ، الحمدللہ ہم اس پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے، چاہے وہ بدعات کی رد ہو، سنت کی ترویج ہو، ہم اس کو اپنا اول فریضہ سمجھتے ہیں اور اس پر ہم کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی طرز پر جس پر ہم نے اپنے استادوں کو دیکھا، جس پر ہم نے اپنے شیخ القرآن کو دیکھا، ہم اسی طرز کو اختیار کریں گے۔ ہم نے اپنے شیخ کی درسگاہ کے اندر، اپنے شیخ کی سٹیج پر، اس کی درسگاہ میں، راجہ بازار تعلیم القرآن میں، ہم نے سب جو دیوبند کی تنظیمیں ہیں، جو اپنے اپنے انداز میں، چاہے وہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہوں، چاہے وہ دفاع صحابہ کا کام کر رہے ہوں، چاہے وہ سیاست میں اسلامی سیاست کا کام کر رہے ہوں، ہم نے ان سب کو حضرت شیخ القرآن کے سٹیج پر بھی دیکھا ہے اور شیخ القرآن کو ان کے سٹیجوں پر بھی دیکھا ہے، ان کو ہم نے اپنے شیخ القرآن کے سٹیج پر بھی دیکھا ہے اور اپنے آپ کو بھی ان کے سٹیجوں پر ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھا ہے اور ہوتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا، یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ دفاع صحابہ یہ بھی ہمارا اولین ہر مسلمان کا فرض ہے، ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اس پر قائم رہنا اور اس کے دفاع میں رہنا۔ الحمدللہ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا، کچھ امید کے بھی ساتھی وہاں پر گئے، بدر خان میں دوسرا سال ہے، ہمارے بھائی حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب اور ان کے ساتھ معاونین، جن میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے مولانا طارق قالبی صاحب بھی شامل ہیں، ان کے اس نظام میں انہوں نے یہاں پر ختم نبوت کا کورس، جس دفعہ تقریباً 120 تک بندے آج ہی بتا رہے تھے شریک رہے ہیں، آج جو سندے دی گئی تقریباً 103 یا 105 سندے بھی انہوں نے دیا، جنہوں نے 3 دن مکمل کورس کیا ہے۔ کہ مسئلہ کیا ہے؟ ختم نبوت، قرآن پاک، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں اس میں، اور جو دنیا کے اندر مرزائیت کہہ رہی ہے یا ہمارے کچھ ادارے ان کی تائید کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مرزائیت ہمارے اداروں میں بیٹھی ہوئی ہے،